حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آ کر آباد ہوئے، جن کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد آئے اور ان کے سارے بھائی آ کے مصر کے ایک باہر کے حصے میں آباد ہوئے۔ ان سے جو اولاد چلی بعد میں وہ مصر کا ایک حصہ بن گیا، تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور یا قبطی کہا گیا، بنی اسرائیلی۔ یہ لوگ اور فرعون جو شاہی خاندان کے جو لوگ تھے پہلے سے مصر کے، وہ ظاہر ہے دوسرے تھے، اس لیے کہ حضرت یوسف اور ان کے والد باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، تو یہ نبیوں کا خاندان تھا، تو اس سے جو قوم بنی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو بنی اسرائیل کے گروہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کن حالات سے وہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 9 ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو اس طرح کے معجزات کسی دوسرے نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات میں کو دیکھ کر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے نجات کے لیے بھیجا تھا، اور فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دے۔ تو ان معجزات میں پہلا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب وہ چاہتے تو وہ ایسا نورانی وہ ہاتھ بن جاتا کہ اس سے روشنی پھوٹنے لگتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خوبی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ جائیے اور ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو ان کے سامنے حسب ضرورت ادا کیے۔ ان میں ایک یہ ہاتھ کی نشانی تھی، کہا کہ آپ اپنے بغل میں ان ہاتھوں کو اس طرح دبا کر جیسے ہی ہٹائیے گا یہ بقع نور بن جائے گا، بغیر یہ کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کے کوئی بیماری ہے، بلکہ اس کی روشنی بالکل ہی ایک دوسرے طرح کی روشنی ہوگی جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گی۔ دوسری میں جو نشانی اللہ نے معجزہ کے طور پر ان کو دیا تھا وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ ساحروں سے ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو کافی بڑی تھی، موسیٰ بھی قد میں بڑے تھے، تو انہوں نے اس کو جب میدان میں ڈالا تو ہزاروں جادوگر آئے تھے اور لوگ تھے، تو وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ بعض میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو بادشاہ مصر تھا اس کا جو محل کی اونچائی تھی اس کے اونچائی کے برابر وہ اژدہا جب منہ کھولتا تھا تو وہ اتنا بڑا اس کا منہ ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عجوبہ تھا، یہ جادو نہیں تھا، یہ ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے، تاکہ ان ساحروں کے جو رسیوں کو انہوں نے ڈالا تھا وہ اس نے ایک ہی بار میں سب کو نگل گیا۔ تو جادوگروں کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا اللہ نے کہ جب وہ فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے یہ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو دریا کے پاس پہنچے، تو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی گئی کہ آپ اپنے اس عصا کو دریا کے پانی پر ماریے تو دریا جو ہے 2 حصوں میں ہو جائے گا، یا ان کو معجزے کے طور پر یہ دیا گیا کہ دریا کا پانی ملا ہوا تھا، جیسے ہی یہ اپنی قوم کو لے کر وہاں کنارے پہنچے تو ایک روشن اور کشادہ شاہراہ دریا میں پیدا ہو گیا، دونوں طرف کا پانی الگ ہو گیا
اور دریا سے یہ لوگ پار نکل گئے۔ جب فرعون اپنی لشکر کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کو کے ساتھ دریا میں، لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا اللہ نے اس پانی کو حکم دیا کہ وہ پانی مل جائے تو وہ اس کی فوج غرق ہو گئی اور دریا اس کو بہا لا گیا۔ صرف فرعون کی لاش کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ دنیا دیکھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے فرعون کے لاش کی شکل میں۔ تیسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ جب وہ لے کر گئے بنی اسرائیل کو تو وہ چٹیل میدان تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اس کے سروں پر اللہ نے ان کو ایک ایسا سائبان دے دیا بادل کا کہ ہمیشہ اس میں وہ ایک معتدل موسم میں جیسے انسان رہتا ہے وہ حالت اللہ نے پیدا فرما دی، نہ ٹھنڈا ہے نہ گرمی ہے بلکہ بین بین ہے، اور کھانے کے لیے وہ سب من اور سلوا یہ بھی ایک معجزہ کے طور پر اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ہوا، تو یہ چار چیزیں تو یہ ہوئی، لیکن وہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ چٹیل میدان تھا، تو وہاں ایک پتھر تھا اور یہ 12 قبیلوں کے لوگ تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ سے ان کی قوم نے عرض کیا کہ بھائی پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور انہوں نے اپنی عصا کو اس پتھر پر مارا تو وہ اس کے 12 چشمے وہاں سے پھوٹ گئے، اور جس قبیلے کے لوگ جہاں جہاں جس طرف آباد تھے وہ پانی ان کے قبیلے کے اس رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ تو بھئی ایک ایسی جگہ جہاں چشمہ بہہ رہا ہو، بادلوں کا سایہ ہو، ہوا معتدل ہو، نہ گرمی ہو نہ سردی ہو، تو یہ ایک معجزہ ہی تھا ان کی پوری قوم کے لیے۔ تو ایسا معجزہ اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا تھا کہ دنیا ہی میں ان کو اس طرح کا آرام مل جائے اس صحرا میں۔ اور 5ویں چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ من اور سلوہ نازل ہو گیا، اور ید بیضا تھا، ان کو عصا ملی تھی، اور پھر جو ہے یہ دریا کا راستہ ہو گیا، بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوا، پتھر سے 12 چشمے نکلے، یہ 5 ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آزمائش کے وقت بھی معجزات میں ان کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر جب بنی اسرائیل میں سرکشی بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس وقت عمل کریں گے کہ جب آپ ہم کو کوئی خصوصی معجزہ دکھلائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو پہاڑ تھا طور، اس طور کو ان کے اوپر جو ہے فضا میں لٹکا دیا کہ یا تو مانو یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور ساری قوم ختم ہو جائے گی۔ تو یہ معجزہ کہ ایک پہاڑ پورا کا پورا کسی قوم کے اوپر آ کر بغیر کسی کے سائبان کے ٹک جائے، اور پھر جب انہوں نے توبے کیے اور موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ پہاڑ کا پتھر پھر اپنی اصلی جگہ پہ چلا جائے، تو انہوں نے دعا کی اور وہ پہاڑ کا وہ حصہ جو ہے اپنی اصلی حالت پر چلا گیا۔ اس کو قرآن کریم نے یہ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، پہاڑ کا ایک حصہ الگ ہو کر سائبان کی طرح ان کے سروں پر آ گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، 6واں معجزہ۔ اس کے علاوہ جو معجزات اللہ نے ان کو دیے کہ ایک بار جو ہے انہوں نے اپنے سرکشی کی اور کسی کو قتل کر دیا، مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی اس کا قاتل کون ہے، اے نبی آپ اس کو بتائیے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ فلاں بچھڑا ہے جو گائے کی پرورش تم کرنے لگے ہو، اس کو ذبح کرو
اور پھر اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کے بدن کے ایک حصے کو ٹچ دو، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ اس نے قتل کس نے کیا ہے اس کو۔ تو انہوں نے اس طرح کے جانور کو تلاش کیا، اور خدا نے فرمایا تھا، تفصیل ہے قرآن کریم میں، کہ نہ وہ کھیت جوتتا ہو، نہ وہ گابھن ہوئی ہو، نہ بلکہ لاشیت فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہو، تو اس طرح کا جانور انہوں نے۔ یہیں سے بعض لوگوں کو گائے کے بارے میں یہ تقدس حاصل ہو گیا کہ بھائی گائے اتنی مقدس ہے کہ اگر اس کے قتل کر کے اس کے گوشت کے حصے کو دوسرے کو ٹچ کیا جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گائے کے اندر خود یہ زندگی بخشنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس کا دودھ تو انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہی تھا، اس کے پیشاب کو، اس کے گوبر کو بھی لوگ مقدس ماننے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک کے ہندو۔ تو یہ بنی اسرائیل نے جو طریقہ اپنایا تھا، چونکہ برہمن قوم بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے اسی نسل کی ہے، واللہ عالم، تو ان کی جو خوبی یا خرابی تھی وہ ان کے اندر بھی آئی ہے، تو گائے کو اس طرح سے مقدس یہ ماننے لگے، اس کی حقیقت دوسری تھی۔ اس کے علاوہ یہ جیسا کہ یہ میں نے بتایا کہ یہ تو ایک 8واں اور یہ 9واں جو ہے 8واں یہ تھا۔ 9واں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ انہوں نے مختلف جو ہے سرکشی کی، تو دریائے نیل کے مصر میں جب قوم آباد تھی، یہ اس وقت کا ہے کہ پورے دریا میں میڈک ہی کو پیدا کر دیا، اور وہ ہر شخص کے گھر میں جدھر دیکھیے میڈکوں کی ایک فوج جو ہے چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ لوگ بہت ہی وہ پریشان ہو گئے، تو پوری قوم نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اگر اس نحوست سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ میڈک کی فوج جہاں سے آئی تھی چلی گئی، وہ ناپید ہو گئی، لیکن پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ مصری قوم میں وہی سرکشی رہی، انہوں نے وہ کیا۔ پھر اور بھی کئی طرح کے عذاب جو ہے بطور نشانی کے، ان 9 معجزات کے علاوہ بھی اور معجزے اللہ نے عطا فرمائے تھے، جیسا کہ ان کے گھروں میں، کھانے میں، ہر جگہ جو ہے خون ہی خون نظر آنے لگتا تھا۔ اس عذاب سے انہوں نے نجات کی دعا کی، پھر نجات حضرت موسیٰ کی دعا سے ملی، لیکن وہ اپنی سرکشی میں باز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، باقی لوگ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جب وہ سرکشی ہوئی تو ہر گھر میں جدھر دیکھیے وہ جوں اور جو گیہوں اور میں گھن لگتا ہے، وہ ہر چیز میں کثیر تعداد میں وہ پیدا ہو گئی کہ نہ ان کا کپڑا محفوظ ہے، نہ ان کا جسم محفوظ ہے، جوں ہی جوں ہے، گھن ہی گھن ہے۔ تو ظاہر ہے آپ تھوڑے سے جوں اور گھن کو مار سکتے ہیں، جب چاروں طرف وہی ہو، اور نہ اس وقت تک ایسی دوا تھی، وہ تو بطور عذاب مسلط ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نشانیاں اور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں ایک تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس دنیا میں عبرت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور کسی نبی کے معجزے کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا ہے، سوائے آخری نبی کا معجزہ جو قرآن ہے، یہ محفوظ ہے کہ اس جیسا کوئی دنیا میں آج تک کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بطور معجزے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ علمی معجزہ ہے، ادبی معجزہ ہے، اور یہ حضور نے جو تبدیلی پیدا کی تھی، انقلاب پیدا کیا تھا، وہ علم کا انقلاب تھا۔ اس لیے معجزہ بھی آپ کو جو دیگر معجزات دیے گئے تھے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کا ہونا، آج بھی
چاند پر جو لوگ گئے وہ اس کے نشانات کو پا رہے ہیں کہ اس طرح کے نشانات موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح معجزات دیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور ان کو 9 معجزات تو بہت ہی اہم دیے گئے، باقی معجزات بھی دیے گئے جس کے میں نے تذکرے کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر سلام و رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔